بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس۔ حصہ اول، خطبہ نمبر 157۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی۔ میں تمہارا اچھا ہمسارہ بن کے رہا اور اپنی طاقت بھر تمہاری نگہداشت اور حفاظت کرتا رہا اور تمہیں ذلت کے پھندوں اور ظلم کے بندھنوں سے آزاد کیا، یہ صرف تمہاری تھوڑی سی بھلائی کا شکریہ ادا کرنے اور تمہاری بہت سی ایسی برائیوں سے چشم پوشی برتنے کے لیے کہ جو میری آنکھوں کے سامنے اور میری موجودگی میں ہوتی تھیں۔ حصہ اول، خطبہ نمبر 158۔ خداوند عالم کی توصیف، خوف اور رجا، انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور امیر المومنین علیہ السلام کے پیراہن کی حالت۔ اس کا حکم فیصلہ کن اور حکمت آمیز اور اس کی خوشنودی امان اور رحمت ہے۔ وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنے حلم سے عفو کرتا ہے۔ بارہ الہا، تو جو کچھ دے کر لے لیتا ہے اور جو کچھ عطا کرتا ہے اور جن مرضوں سے شفا دیتا ہے اور جن آزمائشوں میں ڈالتا ہے، سب پر تیرے لیے حمد و ثنا ہے۔ ایسی حمد جو انتہائی درجے تک تجھے پسند آئے اور انتہائی درجے تک تجھے محبوب ہو اور تیرے نزدیک ہر ستائش سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ ایسی حمد کہ جو کائنات کو بھر دے اور جو تو نے چاہا ہے اس کی حد تک پہنچ جائے۔ ایسی حمد کہ جس کے آگے تیری بارگاہ تک پہنچنے سے کوئی حجاب ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بندش۔ ایسی حمد کہ جس کی گنتی کہیں پر نہ ٹوٹے اور نہ اس کا سلسلہ ختم ہو۔ ہم تیری عظمت و بزرگی کی حقیقت کو نہیں جانتے مگر اتنا کہ تو زندہ اور کارساز عالم ہے، نہ تجھے غنودگی ہوتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ تارے نظر تجھ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ نگاہیں تجھے دیکھ سکتی ہیں۔ تو نے نظروں کو پا لیا ہے اور عمروں کا احاطہ کر لیا ہے اور پیشانی کے بالوں کو پیروں سے ملا کر گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ تیری مخلوق کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں تیری قدرت کی کارسازیوں پر تعجب کرتے ہیں اور تیری عظیم فرما روائی کی کارفرمانیوں کی اس کی توصیف کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مخلوقات جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور جس تک پہنچنے سے ہماری نظریں عاجز اور عقلیں درماندہ ہیں اور ہمارے اور جن کے درمیان غیب کے پردے حائل ہیں، اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے۔ جو شخص اپنے خیال سے اپنے دل کو خالی کر کے اور غور و فکر کی قوتوں سے کام لے کر یہ جاننا چاہے کہ تو نے کیوں کر عرش کو قائم کیا ہے اور کس طرح مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور کس طرح آسمانوں کو فضا میں لٹکایا ہے اور کس طرح پانی کے تھپیڑوں پر زمین کو بچھایا ہے، تو اس کی آنکھیں تھک کر اور عقل مغلوب ہو کر اور کان حیران و سراسیمہ اور فکر گمشدہ راہ ہو کر پلٹ آئے گی۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، وہ اپنے خیال میں اس کا دعوے دار بنتا ہے کہ اس کا دامن امید اللہ سے وابستہ ہے۔ خدا برتر کی قسم وہ جھوٹا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں اس کے اعمال میں اس امید کی جھلک نمایاں نہیں ہوتی، جبکہ ہر امیدوار کے کاموں میں امید کی پہچان ہو جایا کرتی ہے، سوائے اس امید کے کہ جو اللہ سے لگائی جائے کہ اس میں کھوٹ پایا جاتا ہے، اور ہر خوف و ہراس جو دوسروں سے ہو ایک مسلمہ حقیقت رکھتا ہے، مگر اللہ کا خوف غیر یقینی سا ہے۔ وہ اللہ سے بڑی چیزوں کا امیدوار اور بندوں سے چھوٹی چیزوں کا امیدوار۔ پھر بھی جو عاجزی کا رویہ بندوں سے رکھتا ہے وہ رویہ اللہ سے نہیں برتتا، تو آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے حق میں اتنا بھی نہیں کیا جاتا جتنا بندوں کے لیے کیا جاتا ہے؟ کیا تمہیں کبھی اس کا بھی اندیشہ ہوا ہے کہ کہیں تم ان امیدوں کے دعووں میں جھوٹے تو نہیں، یا یہ کہ تم اسے محل امید ہی نہیں سمجھتے؟ یوں ہی انسان اگر اس کے بندوں میں سے کسی بندے سے ڈرتا ہے تو جو خوف کی صورت اس کے لیے اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے ویسی صورت اختیار نہیں کرتا۔ انسانوں کا خوف تو اس نے نقد کی صورت میں رکھا ہے اور اللہ کا ڈر صرف ٹال مٹول اور غلط سلط وعدے۔ یوں ہی جس کی نظروں میں دنیا عظمت پا جاتی ہے اور اس کے دل میں اس کی عظمت و وقار بڑھ جاتی ہے، تو وہ اسے اللہ پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی طرف مڑ جاتا ہے اور اسی کا بندہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل پیروی کے لیے کافی ہے، اور ان کی ذات دنیا کے عیوب و نقائص اور اس کی رسوائیوں اور برائیوں کی کثرت دکھانے کے لیے رہنما ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے دامنوں کو ان سے سمیٹ لیا گیا اور دوسروں کے لیے اس کی وسعتیں مہیا کر دی گئیں، اور اس ظال دنیا کی چھاتیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا اور اس کی آرائشوں سے آپ کا رخ موڑ دیا گیا۔ اگر دوسرا نمونہ چاہو تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے اللہ سے کہا کہ پروردگار، تو جو کچھ اس وقت تھوڑی سی نعمت بھی بھیج دے گا میں اسی کا محتاج ہوں۔ خدا کی قسم انہوں نے صرف کھانے کے لیے روٹی کا سوال کیا تھا، چونکہ وہ زمین کا ساگ پات کھاتے تھے اور لاغری اور جسم پر گوشت کی کمی کی وجہ سے ان کے پیٹ کی نازک جلد سے گھاس پھوس کی سبزی دکھائی دیتی تھی۔
اگر چاہو تو تیسری مثال داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھ لو، جو صاحب زبور اور اہل جنت کے قاری ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کی پتیوں کی ٹوکریاں بنا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو انہیں بیچ کر میری دستگیری کرے، پھر جو اس کی قیمت ملتی اس سے جو کی روٹی کھا لیتے۔ اگر چاہو تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا حال کہوں کہ جو سر کے نیچے پتھر کا تکیہ رکھتے تھے، سخت اور کھردرا لباس پہنتے تھے اور کھانے میں سالن کی بجائے بھوک، اور رات کے چراغ کی جگہ چاند، اور سردیوں میں سائے کی جگہ ان کے سر پر زمین کے مشرق و مغرب کا سایبان ہوتا تھا، اور زمین جو گھاس پھوس چوپاؤں کے لیے اگاتی تھی وہ ان کے لیے پھل پھول کی جگہ تھی، نہ ان کی بیوی تھی کہ جو انہیں دنیا کے جھنجھٹوں میں مبتلا کرتی، اور نہ بال بچے تھے کہ جو ان کے لیے فکر و اندوہ کا سبب بنتے، اور نہ مال و متاع تھا کہ جو ان کی توجہ کو موڑ دیتا، اور نہ کوئی طمع تھی کہ جو انہیں رسوا کرتی۔ ان کی سواری ان کے دونوں پاؤں اور خادم ان کے دونوں ہاتھ تھے۔ تم اپنے پاک و پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، چونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والے کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لیے ڈھارس ہے۔ ان کی پیروی کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جنہوں نے دنیا کو صرف ضرورت بھر چکھا اور اسے نظر بھر کے نہیں دیکھا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ شکم تہی میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے تھے۔ ان کے سامنے دنیا کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب جان لیا کہ اللہ نے ایک چیز کو برا جانا ہے تو آپ نے بھی اسے برا ہی جانا، اور اللہ نے ایک چیز کو حقیر سمجھا ہے تو آپ نے بھی اسے حقیر ہی سمجھا، اور اللہ نے ایک چیز کو پست قرار دیا ہے تو آپ نے بھی اسے پست ہی قرار دیا۔ اگر ہم میں صرف یہی ایک چیز ہو کہ ہم اس شے کو چاہنے لگیں جسے اللہ اور رسول برا سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں جسے وہ حقیر، تو اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرتابی کے لیے یہی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے جوتی ٹانگتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے، اور بے پالان کے گدھے پر سوار ہوتے تھے، اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ گھر کے دروازے پر ایک دفعہ ایسا پردہ پڑا تھا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ نے اپنے ازواج میں سے ایک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسے میری نظروں سے ہٹا دو، جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آرائشیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ نے دنیا سے دل ہٹا لیا تھا اور اس کی یاد تک اپنے نفس سے مٹا دی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی سج دھج نظروں سے پوشیدہ رہے تاکہ وہ اس سے عمدہ لباس حاصل کریں، اور نہ اسے اپنی منزل خیال کریں اور نہ اس میں زیادہ قیام کی آس لگائیں۔ انہوں نے اس کا خیال نفس سے نکال دیا تھا اور دل سے اسے ہٹا دیا تھا اور نگاہوں سے اسے اوجھل کر دیا تھا۔ یوں ہی جو شخص کسی شے کو برا سمجھتا ہے تو نہ اسے دیکھنا چاہتا ہے اور نہ اس کا ذکر سننا گوارا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و خصائل میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا کے عیوب و قباح کا پتہ دیں گی، جبکہ وہ آپ اس دنیا میں اپنے خاص افراد سمیت بھوکے رہا کرتے تھے، اور باوجود انتہائی قرب منزلت کے اس کی آرائشیں ان سے دور رکھی گئیں۔ چاہیے کہ دیکھنے والا عقل کی روشنی میں دیکھے کہ اللہ نے انہیں دنیا نہ دے کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا اہانت کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اہانت کی ہے تو اس نے جھوٹ کہا ہے اور بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اور اگر یہ کہے کہ عزت بڑھائی ہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دوسروں کی بے عزتی ظاہر کی، جبکہ انہیں دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دے دی اور اس کا رخ اپنے مقرب ترین بندے سے موڑ رکھا۔ پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کی پیروی کرے اور ان کے نشانے قدم پر چلے اور انہی کی منزل میں آئے، ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو قرب قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا قرار دیا ہے۔ دنیا سے وہ بھوکے نکل کھڑے ہوئے اور آخرت میں سلامتیوں کے ساتھ پہنچے۔ آپ نے تعمیر کے لیے کبھی پتھر پر پتھر نہیں رکھا، یہاں تک کہ آخرت کی راہ پر چل دیے اور اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے پیش رو اور پیشوا جیسی نعمت عظمیٰ بخشی جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور قدم بقدم چلتے ہیں۔ انہیں کی پیروی میں خدا کی قسم میں نے اپنی اس قمیض میں اتنے پیوند لگائے ہیں کہ مجھے پیوند لگانے والے سے شرم آنے لگی۔ مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کیا آپ اسے اتاریں گے نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میری نظروں سے دور ہو کہ صبح کے وقت ہی لوگوں کو رات کے چلنے کی قدر ہوتی ہے اور وہ اس کی مدحو کرتے ہیں۔